کیا اب جانتے ہیں کہ ممکن ہے آپ اپنی پوری زندگی ایسے ذہن کے ساتھ گزار رہے ہوں جو ہارنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہو اور آپ کو اس کا بھی احساس نہ ہو؟ میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ کی کامیابی، پیسے، کام اور خوشی کے بارے میں جو کچھ بھی آپ یقین رکھتے ہیں وہ غلط ہو، اور اگر آپ کو ایک غیر معمولی زندگی سے جو چیز جدا کرتی ہے وہ کچھ خیالات کا مجموعہ ہے جو آپ کے اپنے بھی نہیں ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنے ذہین لوگ مالی طور پر کیوں ناکام رہتے ہیں؟ کوئی ایسا شخص جس کی تعلیمی قابلیت کم ہو لاکھوں کیوں کماتا ہے؟ میں نے اس کی وجہ دریافت کی، اور جب میں نے سمجھا میری زندگی کی ہر چیز بدل گئی۔ کیا آپ نے کبھی واقعی اپنی زندگی کے نتائج پر غور کیا ہے؟ اور میں سطحی سوچ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اپنے اعداد و شمار، اپنے فیصلوں، اپنے تعلقات، اپنی صحت، اپنے بینک اکاؤنٹ کو دیکھ کر سچائی سے یہ سوال پوچھنے کی بات کر رہا ہوں، کیا میں واقعی ایسے ہی جینا چاہتا ہوں؟ زیادہ تر لوگ نہیں کہیں گے، مگر وہ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں جیسے انہیں بے حس کر دیا گیا ہو، وہی کام کرتے ہیں، وہی خوف رکھتے ہیں، اور فضول فکریں کرتے ہوئے اپنی توانائی ضائع کرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں سب سے برا کیا ہے؟ وہ بہانہ کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ خود کو قائل کرتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، زندگی مشکل ہے، قسمت چند لوگوں کے حصے میں آتی ہے، اور وہ خود کو دھوکا دیتے ہیں ہر روز۔ میں خود بھی ایسا کرتا تھا۔ میں دیوالیہ بیمار، ناخوش تھا، اور مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ میں اپنی اصل خواہشات سے کتنی دور ہوں۔ اور بات یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ یہ نہیں ہے۔ ایک دن ایک شخص نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، باب اپنے نتائج دیکھو، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ بات میرے لیے ایک زوردار دھکا تھی، کیونکہ پہلی بار کسی نے مجھ سے پوچھا نہ کہ میں کیا سمجھتا ہوں یا کتنی محنت کرتا ہوں، بلکہ مجھ سے حقیقت کے سامنے کھڑا ہونے کو کہا، میرے نتائج۔ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ مالیات کو سمجھتے ہیں اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہمیشہ منفی میں ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے اگر آپ ہمیشہ کام ملتوی کرتے رہتے ہیں۔ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ارادے اچھے ہیں اگر مہینے کے آخر میں مایوسی آپ کا ساتھی بنی رہتی ہے۔ نتائج کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ آئینے کی طرح ہیں اور بالکل وہی عکاسی کرتے ہیں جو آپ کے اندر ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، آپ کے نتائج آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر اپنا بینک سٹیٹمنٹ لیں۔ یہ صرف اعداد نہیں بلکہ آپ کی عادات، آپ کے خوف اور آپ کے پیسوں کے ساتھ جذباتی تعلقات ظاہر کرتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ لوکوموٹیو کی ایک تحقیق کے مطابق 70% برازیلینز کو پیسوں کے بارے میں بات کرنا شرمناک لگتا ہے، اور شرم ایک طاقتور جذبہ ہے۔ یہ مفلوج کر دیتا ہے، چھپاتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی خوشی کی چیز پر پیسہ خرچ کرنے پر گناہ محسوس کیا؟ کسی موقع کو ضائع کرنے پر پچھتایا کیونکہ آپ کو خوف تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا؟ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ جذباتی پروگرامنگ ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جب میں اپنی آمدنی سے زیادہ قرض میں تھا تو یہ میرے ذہن کی عکاسی تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ حل یہ ہے کہ زیادہ کام کروں، لہذا میں نوکری بدلتا، اوور ٹائم کرتا، چھوٹے کام کرتا، مگر کچھ نہیں بدلتا، کیونکہ جو بدلنا تھا وہ باہر کی دنیا نہیں بلکہ میرے اندر چلنے والا پروگرام تھا۔ مجھے کل کی طرح یاد ہے، میں سالانہ 4000 ریال، تقریباً 15,000 پاکستانی روپے کماتا تھا، اور 6000 ریال، تقریباً 20,000 پاکستانی روپے کا مقروض تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں 18 ماہ تک اپنی پوری تنخواہ دیتا تب بھی میں صفر پر ہوتا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت میں اسے بدلنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہا تھا، بس یقین تھا کہ یہی حقیقت ہے۔ سوال نہیں کیا، منصوبہ بندی نہیں کی، بس جیا۔ شاید اب بھی ابھی اسی مقام پر ہیں، شاید آپ ایسی حقیقت میں جی رہے ہیں جو آپ نے کبھی منتخب نہیں کی، لیکن اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب سوال کرنا بھی بند کر چکے ہیں۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ بہت سے ذہین لوگ مالی طور پر ناکام رہتے ہیں؟ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کے پاس ڈگری یا پوسٹ گریجویشن ہے لیکن وہ مالی مشکلات سے باہر نہیں نکل پا رہا، جبکہ کچھ لوگ جن کے پاس رسمی تعلیم کم ہے خوشحال ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ علم نتائج نہیں بدلتا،
नताइज तब बदलते हैं जब आप इस रवैये की जड़ को बदलते हैं जो इसे पैदा करता है, और वो जड़ आपके निज़ाम फिक्री में है। मैं एक आदमी को जानता हूं, एक ज़हीन इंजीनियर, 5 ज़ुबानें जानता है, बैरून मुल्क MBA किया है, मगर जब भी वो असली पैसा कमाने के करीब होता है वो इसे खोने का रास्ता निकाल लेता था, प्रोजेक्ट छोड़ देता, शरकनकार से झगड़ता, हार मान लेता। अब जानते हैं इसने मुझे क्या कहा? मेरे ख्याल में मैं इसके लिए नहीं बना गया, ये मैंने इसे देखा और कहा आप उसके लिए नहीं बने, बल्कि आपको ऐसा यकीन करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यही असल बात है, आप प्रोग्राम किए गए हैं बचपन से, सोचना सीखने से पहले, और ये प्रोग्राम तय करता है कि आप कितनी दूर जाएंगे और आप हमेशा कहां राकेंगे। शायद आपने तब्दीली की कोशिश की है, किताबें पढ़ी हैं, वीडियोस देखे हैं, कोर्सेज किए हैं, मगर क्यों ये काम नहीं करता? क्योंकि आपने अभी तक अपने नताइज को हकीकी थर्मामीटर के तौर पर नहीं देखा। अगर आप कम कबूल करते रहेंगे जो आपके हक में है, अगर आप जाहिर चीजों को नजरअंदाज करते रहें, अगर आप एक ही नाकामियों के लिए नए बहाने बनाते रहें, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप बहादुरी से अपने नताइज की आवाज को सुने, शायद आप जाग जाएं। शायद आप आखिरकार समझ जाएं कि मसला ज्यादा मेहनत करने का नहीं, बल्कि जड़ को बदलने का है। क्या आप कर्ज से निकलना चाहते हैं? क्या आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, बेहतर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ज्यादा वक्त और आजादी चाहते हैं? तो शुरू करें ये पूछकर, मेरे नताइज मुझे अभी क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल सब कुछ बदल सकता है। आप खराब नहीं हैं, आप प्रोग्राम किए गए हैं, और ये सच्चाई कबूल करना मुश्किल है, मगर यही सबसे आजाद करने वाली हकीकत भी है। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि जो चीज आपकी तरक्की रोक रही है वो सलाहियत की कमी नहीं, बल्कि एक ख्यालात का मजमुआ है जो अपने विरासत में पाया है और कभी सवाल नहीं किया, तब आप हकीकत में काबू पाने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्यों बार बार कुछ रवैये दोहराते हैं, हालांकि आप जानते हैं कि वो आपकी मदद नहीं करते? आप क्यों हर चीज को टालते हैं? आप क्यों हार मान लेते हैं जब चीजें अच्छा होना शुरू होती है? जब आप किसी बड़े कामयाबी के करीब होते हैं तो आप बार बार खुद को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? ये इत्तेफाक नहीं है, ये बदकिस्मती नहीं है, ये अज़्म की कमी नहीं है, ये ज़हनी प्रोग्रामिंग है। यही आपका नजरिया है। जब आप पैदा हुए थे आपका ज़हन एक खिले मैदान की तरह था, ज़रख़ेज़, साफ, बगैर किसी हिफाजत के। जो भी वहां डाला गया बगैर किसी फिल्टर के जज्ब होता गया। आपके वालिदैन की राय, स्कूल के अकायद, टीवी के जुमले, आपके इर्द गिर्द के लोगों के दोहराए हुए रवैये, ऐसी बातें जैसे पैसा गंदा है, जो अमीर होता है वो दोस्त खो देता है, किसी चीज का मुस्तहिक होने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है, जिंदगी में सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा ख्वाब देखना सिर्फ मायूसी का बाइस बनता है। मसला क्या है? ये ख्यालात आपके अंदर मुतलक सच्चाइयों में बदल गए हैं, और बदतर यह है कि ये अब भी एक गैर मरी सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहे हैं जो आपके फैसलों के तकरीबन 95% हिस्से को कंट्रोल करता है, चाहे आप किस्म खाएं कि आपने सब कुछ पहले ही उबूर कर लिया है। आपका नजरिया बिल्कुल यही है, एक अकायद और आदात का निज़ाम जो आपके तहत अलशऊर में महफूज है और खुदकार तरीके से काम करता है बगैर आपकी आगाही के। ये आपको आरामदेह जोन से बाहर निकलने से रोकता है, चाहे वो जोन आपको दबाव में डाल रहा हो। जब मैंने ये दरियाफ्त किया मेरा दिमाग फट गया, क्योंकि मैं समझने लगा कि क्यों ज़हीन तालीम याफ्ता लोग भी एक मामूली चक्कर से बाहर नहीं निकल पाते, और क्यों बाज लोग जिनकी तालीम बहुत कम है करोड़पति, खुश और कामयाब बन जाते हैं। मैं उनमें से एक था। मेरे पास तकरीबन 2 माह की हाई स्कूल की तालीम थी, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, मेरी कर्जे आमदनी से ज्यादा थी, और यही मेरा नजरिया था कि मैं यही मुस्तहिक हूं। यहां तक कि एक दिन मैंने दफातर की सफाई शुरू की और थोड़े अरसे में मैं 5 मुख्तलिफ ममालिक में सालाना 1 मिलियन यूरो से जायद कमा रहा था, 1 मिलियन यूरो से ज्यादा। क्या बदला? मेरी प्रोग्रामिंग। ये किस्मत नहीं थी, ये कशिश नहीं थी, ये रीप्रोग्रामिंग थी। आप सोच सकते हैं कि ये सब जादू असस्ती सेल्फ हेल्प है, लेकिन आज साइंस वही बात साबित करती है जो मैं दहाइयों से कह रहा हूं।
न्यूरोसाइंस के मुतालियात बताते हैं कि हमारे ज़्यादातर फैसले लाशऊरी होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन के मुताबिक हमारे 95% से ज़ायद ख्यालात, जज्बात और रवैये बचपन में बनाए गए लाशऊरी नमूनों की बुनियाद पर होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी मौजूदा हकीकत आपकी शऊरी नियतों से नहीं बुनती बल्कि आपके इनकाइद से बुनती है जो आप बगैर जाने मान लेते हैं। एक मिसाल चाहिए। सोचें कि आप पैसे के साथ कैसे पेश आते हैं। क्या आप अपनी कमाई सब खर्च कर देते हैं? क्या आप अपने बैंक अकाउंट को देखकर बेचैनी महसूस करते हैं? क्या आपने कभी कोई आमदनी का मौका इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि ये काफी महफूज नहीं लग रहा था? ये सब गैर मंतकी है। ये वो प्रोग्राम है जो आपके अंदर चल रहा है, और उनमें से ज्यादातर प्रोग्राम पिछली नस्लों से आए हैं। ये वालिदैन से बच्चों को विरासत की तरह मिलते हैं, मगर ये जहरीली विरासत है। महदूद अकायद, खौफ, जज्बाती सदमात जो नसीहतों के रूप में होते हैं। कितनी बार अपने अपने खानदान को कहते सुना है कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते। हुकूमत हमेशा आपको धोखा देगी। जो बहुत कुछ रखता है एक दिन सब कुछ खो देता है। अब रुकें और सोचें, कोई कैसे खुशहाली के लिए खिल सकता है अगर उसके दिल में ये यकीन हो कि दौलत दुख लाती है? कोई कैसे कामयाब होने की इजाजत देगा अगर इसे सिखाया गया हो कि कामयाबी इसे अपने प्यारों से दूर कर देगी? ये ऐसे है जैसे आप हैंड ब्रेक खींचे हुए गाड़ी चला रहे हो। आप चलेंगे लेकिन रेंगते हुए। शायद आप पूछ रहे हो, अगर ये सब लाशूर में है तो मैं इसे कैसे बदलूं? सबसे पहले ये तस्लीम करें कि ये मौजूद है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं बगैर ये समझे कि असल में क्या बदलना है। वो समझते हैं कि मसला बाहर है, नौकरी, हुकूमत, बास, मईशत, लेकिन वो नहीं समझते कि वो दुनिया को गंदी ऐनक से देख रहे हैं और समझते हैं कि मसला बाहर है, जबकि असल में मसला अंदरूनी फिल्टर में है। आपको इस ऐनक को साफ करना होगा। आपको हर इस सच्चाई को सवाल करना होगा जिसे आपने बगैर सोचे कबूल किया है। किसने कहा कि आपको कामयाबी के लिए 12 घंटे काम करना होगा? किसने कहा कि आपको कुछ हासिल करने के लिए तकलीफ उठानी होगी? किसने कहा कि आप अच्छा जी नहीं सकते, अच्छी कमाई नहीं कर सकते, खुश नहीं रह सकते? सब कुछ एक साथ। यही तो नजरिया है, और ये तब ही बदलता है जब आप अपने फैसलों के माखज़ को बदलें। एक सबूत चाहिए कि ये कितना ताकतवर है। अपने ऐसे लोग देखे होंगे जो एक ही माहौल में परवरिश पाए मगर उनके नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दो बच्चे जो एक ही घर में एक ही वालिदैन के साथ बड़े हुए, मगर एक ने यकीन किया कि वो सब कुछ कर सकता है और दूसरा एहसास जुर्म, खौफ और महदूदियत के साथ बड़ा हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि हता कि एक जैसे माहौल में भी हर ज़हन दुनिया को अपनी मुनफरिद नज़र से जज्ब करता है और हर एक मुख्तलिफ नज़रिया तैयार करता है। आपको नाकाम होने के लिए प्रोग्राम किया गया हो सकता है, लेकिन ये सज़ा नहीं है। ये सिर्फ एक सेटिंग है, और सेटिंग बदली जा सकती है। मसला यह है कि ज़्यादातर लोग इसको तब्दील नहीं करना चाहते, क्योंकि नज़रिया बदलना दर्द-दे होता है। पीछे मुड़कर देखना और समझना कि आपने जिस पर यकीन किया वो बहुत कुछ झूठ था दर्द देता है। कबूल करना कि आप जहां हैं वहां इसलिए हैं क्योंकि आपको इसी तरह सोचने के लिए प्रोग्राम किया गया था दर्द देता है। मगर जानते हैं सबसे ज्यादा दर्द क्या है? पूरी जिंदगी आधी अधूरी गुजारना, उन हुदूद में घिरा होना जो आपकी नहीं है, और एक दिन पीछे मोड़कर देखना कि आप बदल सकते थे मगर हौसला नहीं था। इसलिए मैं दिल से कहता हूं, आपको इस चक्कर को मजीद दोहराने की जरूरत नहीं। आपको इस हकीकत में फंसे रहने की जरूरत नहीं जो आपके लिए प्रोग्राम की गई है। आप अपना कोड खुद लिख सकते हैं, और इनकलाब इसी लम्हे शुरू होता है जब आप फैसला करते हैं कि आप अब इस निज़ाम के तहत जिंदा नहीं रहेंगे जो आपकी खिदमत नहीं करता। और आप ये फैसला अभी कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि आप सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत में नहीं। और ये कोई तनकीद नहीं बल्कि एक हकीकत है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो सोच रहे हैं क्योंकि उनके जहन में मुसलसल जहनी सरगर्मी होती रहती है, लेकिन जानते हैं ये हकीकत में क्या है? शोर, यादों, खौफ, फैसलों, फिक्रों और खुदकार तकरार की बेतरतीब गूंज। ये सोच नहीं है, ये पस मंजर में चलने वाला प्रोग्राम है। और इसी वजह से बहुत से लोग उलझन में मुब्तला रुके हुए
اور معطل زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے فیصلے لینا جو بالکل بے معنی ہوں، اور پھر خود سے پوچھنا، میں نے یہ کیوں کیا؟ مجھے یاد ہے پہلی بار جب میں نے واقعی سوچنے کا مطلب سمجھنا شروع کیا۔ وہ وقت تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میں بہت عرصے تک صرف رد عمل دے رہا تھا۔ میں ہمیشہ جلد بازی میں رہتا تھا، قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، ہاں کہتا تھا جب مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، خاموش رہتا تھا جب بات کرنی چاہیے تھی، اور خوف کی بنیاد پر فیصلے لیتا تھا، تجزیے کی بنیاد پر نہیں۔ جب میں نے خود سے پوچھا، باب کیا تم واقعی سوچ رہے ہو یا صرف وہی پیٹرن دہرا رہے ہو جو تم نے جذب کیا ہے، تو ایسا لگا جیسے زمین میرے نیچے سے نکل گئی ہو۔ سچ یہ ہے کہ سوچنا ایک مہارت ہے، ایک مہارت جو کسی بھی اور مہارت کی طرح سیکھی اور پختہ کی جا سکتی ہے۔ لیکن کیا تم نے کبھی اسکول میں سیکھا ہے کہ کیسے سوچنا ہے؟ نہیں، اسکول ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیا یاد رکھنا ہے، مگر کیسے سوچنا ہے یہ نہیں۔ ڈاکٹر لارنس ریمپل نے اپنی 8ویں دہائی کی تحقیق میں کہا کہ سوچنے کی تعلیم ویسے ہونی چاہیے جیسے پیانو اور ٹائپنگ سکھائی جاتی ہے، مشق، ڈھانچہ اور نیت کے ساتھ۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگ تعلیم یافتہ، ڈپلومہ یافتہ، اہل، مگر اپنی زندگی کے بارے میں شعوری فیصلے کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ کتنی بار تم نے فیصلہ کیا صرف اس لیے کہ سب کر رہے تھے؟ کتنی بار تم نے کوئی ایسی نوکری قبول کی جسے تم ناپسند کرتے تھے، اس خوف سے کہ تم ناشکری یا نااہل لگو گے؟ کتنی بار تم نے کوئی موقع گنوایا کیونکہ تمہارا ذہن خود بخود کہتا تھا، یہ میرے لیے نہیں ہے؟ یہ جوابات غور و فکر سے نہیں آئے، یہ آٹو پائلٹ سے آئے، اصل سوچ کی کمی کی وجہ سے۔ اصل سوچنے کے لیے توقف چاہیے، خاموشی چاہیے، ذمہ داری چاہیے، اور اس سے بھی بڑھ کر سوچنے کا مطلب ہے کہ تم ہر احساس پر یقین کرنا چھوڑ دو۔ ہاں، تم نے صحیح سنا، ہر وہ چیز جو تم محسوس کرتے ہو سچ نہیں ہوتی، ہر خوف خطرے کی علامت نہیں ہوتا، ہر اضطراب اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ تم غلط راستے پر ہو۔ اکثر یہ جذبات ماضی کے تجربات کی گونج ہوتے ہیں جو تمہارے لاشعور میں محفوظ ہیں اور اب غیر منظم سینسرز کی طرح کام کرتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ سادہ حالات پر بھی بہت زیادہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں؟ کچھ جذباتی ٹرگرز تمہیں درمیان میں ہی کسی کام سے دستبردار کروا دیتے ہیں حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ اہم تھا۔ یہ سوچ کی کمی ہے، یہ خودکار رد عمل ہے، شعوری انتخاب نہیں۔ اور یہاں ایک مشکل حقیقت ہے، جتنا زیادہ تم سوچنے کو رد عمل سمجھو گے اتنا ہی زیادہ تم اپنی موجودہ زندگی کو دہراؤ گے، چاہے تم اسے بدلنا چاہتے ہو۔ جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے میں اپنی حقیقت کو تبدیل کرنا کہاں سے شروع کروں، میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں، سوچنا سیکھنے سے شروع کرو۔ لیکن آخر سوچنا کیا ہے؟ سوچنا اپنے خیالات کا مشاہدہ کرنا ہے، اس چیز پر سوال اٹھانا ہے جو ظاہر ہوتا ہے، خود سے پوچھنا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ یہ صرف وہ بات ہے جو میں نے سیکھی ہے اور کبھی اس پر سوال نہیں کیا۔ مثال کے طور پر، کیا تم سمجھتے ہو کہ پیسے کمانا مشکل ہے؟ کیوں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تعلقات تکلیف دہ ہوتے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ کیا تم سوچتے ہو کہ تمہارے پاس قسمت نہیں ہے؟ کیا قسمت ایک تصور ہے یا بہانہ؟ سوچنا یہ ہے کہ خودکار رد عمل کے بہاؤ کو روک کر پوچھنا، کیا یہ واقعی معنی رکھتا ہے؟ میں نے کئی سال پہلے ایک تاجر کو جانا جو بظاہر بہت کامیاب تھا۔ اس کے پاس کمپنیاں تھیں، گاڑیاں تھیں، دنیا بھر کا سفر کرتا تھا، لیکن وہ اضطرابی بحران میں مبتلا تھا، اپنی ٹیم کے ساتھ جارحانہ تھا اور سو نہیں پاتا تھا۔ جب ہم بات چیت شروع کرتے ہیں وہ کہتا، مجھے سب کچھ کھونے کا خوف ہے، مجھے نہیں معلوم کس پر اعتماد کروں، زندگی مجھ سے مسلسل مطالبہ کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے کبھی ان خوفوں کی اصل پر غور کیا ہے؟ وہ خاموش رہا، کیونکہ اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، کبھی خود سے نہیں پوچھا کہ اس کے خیالات کہاں سے آتے ہیں۔ اس کا ذہن ایسے تھا جیسے ریڈیو زیادہ سے زیادہ آواز پر چل رہا ہو مگر کوئی چینل منتخب نہیں کر رہا۔ اور شاید تم بھی اسی طرح جی رہے ہو، شاید تمہارا ذہن شور سے بھرا ہوا ہے مگر تم سوچتے ہو کہ تم کنٹرول کر رہے ہو، حالانکہ در حقیقت تم ایسے خیالات کے زیر اثر ہو جو تمہارے نہیں ہیں۔ سماج کے، بچپن کے صدموں کے، ماضی کی ناکامیوں کے خیالات۔ یہ ایسے ہے جیسے تم گاڑی چلا رہے ہو جس کا سٹیئرنگ لاک ہے
اور پھر بھی یقین رکھتے ہو کہ تم راستہ منتخب کر رہے ہو۔ لیکن ایک راستہ ہے، اور وہ ایک سادہ عہد سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے خیالات کا مشاہدہ کرنا شروع کرو، انہیں لکھو، ان پر سوال اٹھاؤ۔ کسی بھی خیال کو اس کی اصل کو جانچے بغیر قبول نہ کرو۔ اگر تم آج ہی شروع کرنے کے لیے ایک آسان لیکن طاقتور مشق چاہتے ہو تو یہ کرو۔ اگلے 3 دنوں تک جب بھی کوئی منفی یا محدود خیال آئے رکو، سانس لو، اس خیال کو کاغذ پر لکھو، پھر اس کے ساتھ لکھو، کیا یہ مطلق سچ ہے یا صرف ایک خیال جو میں نے قبول کیا ہے؟ تم اپنے نتائج پر حیران رہ جاؤ گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اپنی ذہنی خود مختاری دوبارہ حاصل کرنا شروع کر دو گے، کیونکہ آخرکار جو تمہاری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے وہی تمہارے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر تم یہ کردار خود نہ سنبھالو گے تو کوئی پروگرام یہ تمہاری جگہ کر لے گا۔ اگر تم اپنی حقیقت بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں فوراً سمجھنا ہوگا کہ پیراڈائم کیا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی نتائج بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کبھی نہیں سمجھتے کہ اصل میں انہیں جو بدلنا ہے وہ ان کے ذہن کے اندر ہے، ایک ایسا نظام جو نظر نہیں آتا، جو ہر عمل، ہر فیصلہ، ہر رد عمل کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس نظام کو پیراڈائم کہتے ہیں۔ پیراڈائم عادات، عقائد، جذباتی اور رویے کے پیٹرنز کا مجموعہ ہے جو لاشعور میں جڑ پکڑے ہوتے ہیں۔ یہ تم میں بغیر تمہاری مرضی کے انسٹال کیا گیا تھا۔ یہ تکرار ماحول، ثقافت، تجربات اور یہاں تک کہ جینیات کے ذریعے بنا، اور یہی تمہارے نتائج کو خاموشی سے کنٹرول کرتا ہے۔ تم ایک نہایت قابل ذہین، ہنر مند شخص ہو سکتے ہو اور پھر بھی مایوسی، جمود اور ناخوشی کا شکار رہ سکتے ہو۔ یہ اس لیے نہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا پیراڈائم تمہیں اس سے مختلف عمل کرنے نہیں دیتا جو وہ جانتا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہی وہ زندگی ہے جو تم نے اب تک گزاری ہے۔ میں یہ بات بار بار دیکھتا ہوں۔ ذہین لوگ جو عمل کرنے کے وقت رک جاتے ہیں، وہ لوگ جو تمام کتابیں پڑھ چکے ہیں، اب کورسز کرتے ہیں، ایونٹس میں حصہ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں آگے نہیں بڑھ پاتے، کیونکہ مسئلہ یہ نہیں کہ اب کیا جانتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اب کے اندر کیا نصب ہے۔ اور جب اب صرف علم کی بنیاد پر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب ایک ایسے چکر میں پھنس جاتے ہیں جو مایوسی پیدا کرتا ہے، کیونکہ آپ کا عقلی ذہن ایک بات کہتا ہے مگر آپ کا جذباتی پروگرام کچھ اور۔ آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کی ذہنی تصویر کہتی ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ زیادہ کمانا چاہتے ہیں مگر وہی تصویر سرگوشی کرتی ہے آپ اتنے کے لائق نہیں ہے۔ آپ وہ نہیں کہنا چاہتے ہیں مگر وہ تصویر التجا کرتی ہے آپ کو دوسروں کو خوش کرنا ہوگا، اور اب جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اندرونی ٹکراؤ، بے چینی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ ہمیشہ مخالف دھارے میں تیر رہے ہوں، اور حقیقت میں آپ یہی کر رہے ہیں، آپ اپنے ہی اندر نصب پروگرام کے خلاف تیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بدل سکتا ہے، اور میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس چیز نے میری زندگی بدل دی وہ زیادہ سیکھنا نہیں تھا بلکہ میری ذہنی تصویر کو بدلنا تھا۔ جب میں نے پہلی بار وہ ذہنی تصویر کا لفظ سنا تو مجھے اس کا مطلب نہیں معلوم تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے اندر کچھ ایسا گہرا بدل گیا ہے کہ میرے نتائج بہت کم وقت میں مکمل طور پر بدل گئے۔ میں قرض، ناامیدی اور امکانات کی کمی کے ماحول سے نکل کر 1 کروڑ پتی تاجر بن گیا۔ کئی سالوں تک میں نے سوچا یہ کیسے ممکن ہوا، تب مجھے سمجھ آیا میرا ذہن دوبارہ پروگرام ہو چکا تھا، جادو کی مدد سے نہیں بلکہ نظم و ضبط، تکرار، شعوری فیصلہ اور ایک سادہ مگر طاقتور ماڈل سے۔ اور یہی آپ کو اب چاہیے، ایک ایسا ماڈل جو کام کرے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے، مالیات، صحت، تعلقات، مقصد کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وہ ذہنی تصویر تلاش کرنی ہوگی جو آپ کو بندھے رکھ رہی ہے۔ ایسے پیٹرنز پر غور کریں جو آپ بار بار دہراتے ہیں چاہے جانتے ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ خود کو قیمتی سمجھنے، بڑھنے یا بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو جن خیالات کا ابھار ہوتا ہے ان پر دھیان دیں۔ جب آپ بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ذہنی تصویر مزاحمت کرے گی، وہ آپ کو جان پہچان والے آرام دہ علاقے میں رکھنا چاہتی ہے، وہ آپ کو خوف، شک اور گناہ کا احساس دلائے گی، وہ آپ کو قائل کرے گی کہ یہ قابل قدر نہیں، کیونکہ یہ اسی طرح اپنے آپ کو برقرار رکھتی ہے، آپ کو بدلنے سے پہلے ہار ماننے پر مجبور کر کے۔
اسی لیے اگر آپ مضبوط فیصلہ نہیں کرتے تو کچھ نہیں بدلے گا۔ وقت شفا نہیں دیتا، خواہش تبدیلی نہیں لاتی، فیصلہ شعوری اور بار بار کی گئی کارروائی تبدیلی لاتی ہے۔ آپ کو پرانے پیٹرن کو نئے سے بدلنا ہوگا اور روزانہ یہ عمل دہرائیں جب تک کہ نیا خود کار نہ بن جائے۔ نہیں، یہ آسان نہیں ہے، مگر یہ سادہ ہے۔ آپ کو ابھی خود سے پوچھنا ہوگا، کون سا پیٹرن میرے اندر برسوں سے چل رہا ہے اور جسے انسٹال کرنا ضروری ہے؟ شاید یہ کمی کا پیٹرن ہو، نااہلیت کا، خود کو نقصان پہنچانے کا، شروع کی ہوئی ہر چیز کو چھوڑ دینے کا، دوسروں کے فیصلے کا خوف، شاید کنٹرول کرنے کی ضرورت ہو، یا دوسروں کو خوش کرنے کا عادی ہونا۔ جو بھی ہو، اب جانتے ہیں آپ اسے کھینچتا ہوا، محدود کرتا ہوا، باندھتا ہوا محسوس کرتے ہیں، جیسے ایک غیبی اینکر۔ اور یہیں سے تبدیلی شروع ہوتی ہے، باہر سے نہیں، اندر سے۔ جب میں نے یہ سمجھا، سب کچھ بدل گیا۔ میں نے شعوری طور پر مثبت دعائیں کی، روزانہ اپنے مقاصد کی تصویر کشی کی، خوف کے باوجود عمل کیا، غیر معاون خیالات کو مسترد کیا، اور سب سے بڑھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میری نئی ذہنی تصویر خود میرے ہاتھوں سے بنے گی، دوسروں سے نہیں، وراثت میں۔ کیا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کی کہانی سنی ہے جنہوں نے کسی گہرے واقف انسٹ کے بعد اپنی زندگی ناقابل یقین حد تک بدل دی ہو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ذہنی تصویر توڑ دی ہو، وہ لمحہ جب انہوں نے کہا، بس میں اس پرانے پیٹرن کے تحت زندگی گزارنا قبول نہیں کرتا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب آپ اندر سے بدلتے ہیں تو باہر کی دنیا جواب دیتی ہے۔ آپ مواقع دیکھنا شروع کرتے ہیں جہاں پہلے صرف رکاوٹیں تھیں۔ آپ ایسے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں جو آپ کی قدر کرتے ہیں، ایسی صورتحال جو آپ کو آگے بڑھاتی ہے، تجربات جو آپ کی نئی خودی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر آپ اب بھی اسے محض نظریہ سمجھتے ہیں تو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اگلے 7 دنوں میں ایک ایسا رویہ منتخب کریں جو آپ کے پرانے ذہنی پیٹرن کی نمائندگی کرتا ہو اور جسے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، چاہے وہ التوا، مقابلہ بازی، شکایت، خود تنقیدی ہو، کوئی بھی ہو۔ پورے ہفتے شعوری طور پر مختلف عمل کریں۔ جو پرانا پیٹرن کہتا ہے اس کے بالکل برعکس کریں۔ اگر پرانا پیٹرن چھپنا تھا تو ظاہر ہوں، اگر چپ رہنا تھا تو بولیں، اگر بلا سوچے سمجھے خرچ کرنا تھا تو بچت کریں، اگر بچنا تھا تو مقابلہ کریں، اور ہفتے کے آخر میں دیکھیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ حقیقی تبدیلی جادوئی طور پر نہیں آتی۔ یہ تب ہوتی ہے جب آپ دن با دن ایک نیا طریقہ زندگی منتخب کرتے ہیں، جب تک کہ وہ نئی عادت بن جائے۔ اور جب یہ ہوتا ہے، آپ صرف اپنی زندگی نہیں بدلتے بلکہ اپنی ذات بدل لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ذہنی تصویر نہیں بدلیں گے تو آپ کی زندگی حقیقت میں کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ آپ جتنا چاہیں کوشش کر سکتے ہیں، زیادہ سیکھ سکتے ہیں، مگر ہمیشہ ایک ہی دائرے میں گھومتے رہیں گے، ہمیشہ وہی پرانے نتائج حاصل کریں گے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ پرانا نقشہ لے کر نیا گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں، نتیجہ کبھی مختلف نہیں ہوگا۔ اور اب جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں، اگلا قدم ناگزیر ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ فیصلہ کریں کہ آپ مزید خودکار طریقے سے نہیں جیئیں۔ فیصلہ کریں کہ آپ کنٹرول سنبھالیں گے۔ فیصلہ کریں کہ آپ اپنی پروگرامنگ خود لکھیں گے، کیونکہ یہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کی زندگی بدل نہیں سکتا۔ اگر یہ مواد آپ کو متاثر کرتا ہے، اگر آپ کے اندر کچھ جاگا ہے، تو اگلا ویڈیو جو آپ کی سکرین پر آئے گا وہ آپ کا اگلا قدم ہے۔ اس میں آپ اپنی ترقی کا ایک نیا مرحلہ طے کریں گے، اپنی حکمت کو بڑھائیں گے اور اپنے موجودہ سے 1% بہتر بنیں گے، اور وہ 1% بڑا فرق ڈالے گا۔ اگر آپ چاہیں کہ یہ چینل مزید لوگوں تک یہ طاقتور علم پہنچاتا رہے تو آپ نیچے شکریہ اوپر کلک کر سکتے ہیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اور اگر آپ کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس میں ویڈیوز تک پہلے رسائی اور ترجیح حاصل ہو تو یہاں چینل پر سبسکرائب کریں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہاں ہیں، اپنے ذہن کو کھولا اور تبدیلی کی طرف قدم بڑھایا، اور میں آپ کا انتظار کروں گا ہمیشہ کی طرح اگلے ویڈیو میں۔